گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت تزکیے کے حوالے سے، یعنی کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ان تعلیمات پر کس طرح سے عمل کیا جائے، اس حوالے سے سلسلے کا آغاز کیا گیا اور آج اس کی 19ویں نشست ہے۔ سابقہ نشستوں میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ گناہ کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کن گناہوں کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے، قرآن و حدیث، واقعات اور اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں یہ باتیں پیش کی گئی، اور اسی سلسلے کو تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی۔ گزشتہ جو ہماری نشست رہی، اس میں امانت کے حوالے سے گفتگو کی گئی، کیونکہ ہمارا جو اس سلسلے کے ساتھ گناہ کے سبب عذاب کے آنے کے نزول کے حوالے سے، عذاب کے نزول کے حوالے سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ایک روایت کی روشنی میں امانت کے تعلق سے ایک سلسلے کا آغاز ہوا، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آنا اللہ کی طرف سے یقینی ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک تھا کہ مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنایا جائے گا، اور دوسرا رہا کہ مال امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے، اللہ کا عذاب آنا طے ہو جاتا ہے، اور جب امانت کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا تب بھی اللہ کا عذاب آنا یقینی ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ لوگ امانت کو صحیح طور پر ادا کر دیں، امانت داری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، تو پھر اللہ کی نعمتیں ان کے لیے ہیں، راحت والی، سکون والی زندگی ان کے لیے ہے، قیامت کا دن کا سکون بھی ان کے لیے ہے۔ اور جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اس میں کمی کرتے ہیں، تو ان کی زندگی دنیا میں بھی بے چینی، بے قراری کے ساتھ میں گزرتی ہے، اور ایسی دولت، ایسی جائیداد، ایسا پیسہ اولاد کے لیے اختلاف کا سبب بنتا ہے، اولاد کے لیے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ گزشتہ نشست میں حدیث پاک ایک قول پیش کیا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ قیامت کے دن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے کسی شخص کی امانت ادا نہ کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لے لے گا، جبکہ وہاں پر انسان کو لوٹانے کے لیے نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ اس طرح کی اور بھی روایات اور بھی اقوال، ایسے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ہمارے اکابرین نے اللہ کے بندوں کو آگاہ فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں اس جرم کے مرتکب ہرگز نہ ہونا، کیونکہ اس جرم کا ارتکاب سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف نقصان انسان اس کا دیکھے گا اور اس کے ذریعے بربادی دیکھے گا۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو خیانت سے منع فرمایا اور امانت کو صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جن کی زندگیاں حضور کی صحبت میں گزری ہیں، جن کی پوری زندگی حضور سے علم حاصل کرتے ہوئے گزری ہیں، ان صحابہ نے بھی حضور کی امت کو امانت میں خیانت کرنے سے بچنے کا حکم دیا، اور اگر کوئی نہیں بچتا تو اس کے غلط نتائج اس کے سامنے بیان فرمائے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 2 قول ہم نے پیش کر دیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک قول ہمیں ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں،
کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں خیانت ہو اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ مکارم الاخلاق میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ جس گھر میں خیانت ہو، اور یہ خیانت کئی طرح کی ہوتی ہے، میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صرف کسی کی دولت میں خیانت کرنا ہی خیانت نہیں، بلکہ ہر وہ معاملہ کہ جس میں انسان سے لوگ اچھی توقع رکھتے ہیں اس معاملے کو غلط انداز سے پیش کرنا یہ خیانت ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے سلسلہ وار ان نشستوں میں اپنی شرکت کی ہوگی، یا بارہا ہر نشست کو، ہر بیان کو آپ نے ٹی وی کے ذریعے دیکھا ہوگا، تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی۔ اب یہاں پر جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں خیانت ہو، یعنی جن گھر والوں کی عادت یہ ہو کہ وہ گھر والے اپنے معاملات میں خیانت کرتے ہوں، عبادات میں خیانت کرتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں خیانت کرتے ہوں، کسی کی امانتوں میں خیانت کرتے ہوں، تو پھر اس گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کون سا گھر ایسا ہے کہ جس میں خوشحالی باقی ہے، جس میں رہنے والے بڑے اطمینان کے ساتھ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، جس میں رہنے والے سکون کے ساتھ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، پہلے کہہ سکتے تھے کہ 10 میں 1 مکان ہوگا، 1000 میں 1 مکان ہوگا، اب اگر ہم کہیں کہ 1,00,000 میں 1 مکان شاید ایسا ہوگا تو ممکن ہے، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات میں ہم نے خیانت کی ہے، اور گھر کے اندر سے برکت کا ختم ہو جانا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں مفلسی پیدا ہو جاتی ہے، اس گھر میں نحوستوں کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس گھر کے رہنے والے حیران پریشان اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں خیانت ہوتی ہے، جیسے نمازوں کا نہ پڑھنا، معمولی عذر کی وجہ سے رمضان جیسے عظیم مہینے کے روزوں کا چھوڑ دینا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا۔ کئی ایسی عورتیں جن کے پاس میں کئی تولے سونا رکھا ہوا ہے، ان کا عذر یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی سن لیجئے کہ اگر نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے سے تھوڑا ختم ہوتا ہے، نہیں دیں گے تو پورا ختم ہو سکتا ہے، پورا جائے گا، کیونکہ جن پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ پیسہ غلط طریقے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے چوری ہو جائے گا، یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جس سامان کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہ کی جائے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ تھوڑا جائے تو یہ بہتر ہے، یا پورا چلا جائے یہ بہتر ہے۔ کچھ نہیں رہے گا ہاتھ میں، پھر ہتھیلی ملتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، تو پھر کچھ آنے والا تو نہیں ہے افسوس کرنے سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ نمازوں کا دیکھ لیں، مردوں کا حال یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ صرف جمعہ میں 1 مرتبہ مسجد میں نظر آتے ہیں، عورتوں کا یہ حال ہے کہ صرف جمعہ کی نماز ہی انہوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ لی ہے، باقی نمازیں اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تھوڑے سے عذر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں خیانت، رمضان کے روزے چھوڑ دینا،
کیوں روزہ نہیں رکھا؟ نہیں، آج خریدی کو، شاپنگ کو جانا تھا۔ تو رمضان خریدی کے لیے آیا ہے کہ عبادت کے لیے آیا ہے؟ پہلے آپ اس کا فیصلہ کر لیں۔ رمضان تجارت کے لیے آیا کہ عبادت کے لیے آیا؟ حضور کی سنت تو یہ رہی کہ حضور پورا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اور جیسے جیسے رمضان آخری مرحلوں میں داخل ہوتا میرے آقا عبادتیں اور زیادہ فرما دیتے۔ یہ اعتکاف اسی کا ایک ذریعہ ہے۔ تلاش شب قدر کے حوالے سے اپنی راتوں کو مسجد میں گزارنا، یہ بھی اسی کا ایک ذریعہ ہے۔ مگر آج کہاں ہمارے پاس میں اتنا وقت ہے کہ ہم دین کے احکامات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سلسلے کا نازل ہونا یہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ رحمتیں منقطع کر دی جاتی، روک دی جاتی ہیں سلسلے کو، اور جب رحمتیں روک دی جاتی ہیں تب سے زحمتیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کمائیں گے تبھی ہماری زندگی بہتر ہوگی، اور اس زیادہ کمائی کی چکر نے ہمیں عبادات سے محروم کر دیا۔ بڑے اسکولوں کی پڑھائی کی وجہ سے ہماری اولادیں عبادات سے محروم ہو چکی ہیں۔ اس کو ہم نے فرض سمجھ لیا اور فرائض کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا اور دنیاوی تعلیم کو فرض سمجھ لیا۔ بغیر اس کے ہماری زندگی نہیں ہے نادانوں، بغیر اس کے ہماری زندگی نہیں، بغیر عبادت کے ہماری زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی اس کی عبادت سے پہچانی جاتی ہے، مومن کی زندگی اس کے دیگر معاملات سے نہیں پہچانی جاتی۔ وہ عبادات میں کتنا پختہ ہے اور اس کی عادتیں کتنی اچھی ہیں، مومن اس سے پہچانا جاتا ہے۔ مگر آج غلط نظریات، غلط سوچ اور معاشرے کے غلط لوگوں نے ہماری زندگی کو ایمان کے حوالے سے تبدیل کر دیا، ایمان کے معاملات میں ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ جو چیزیں ہماری ضرورت تھیں ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور جن چیزوں کی طرف ہمیں زیادہ توجہ نہ کرنی تھی آج ان چیزوں کو ہم نے اپنا شوق بنا لیا، اور اس کے نتائج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس گھر میں خیانت ہوتی ہے عبادات کے معاملے میں اور عادات کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں بھی جس گھر میں خیانت ہوتی ہے، جو کما کر لاتا ہے اسے اچھا اچھا دیا جائے، جو کما کر نہیں لاتا اسے جیسا تیسا دیا جائے، یہ بھی خیانت ہے۔ آج چل رہا ہے نا یہ سلسلہ کہ گھر میں اگر کوئی اچھا کما کر لائے تو اس کے لیے غذائیں اور انتظام بڑا اچھا ہوتا ہے، اور جو کم کما کر لاتا ہے یا پھر کسی کو کسی وجہ سے کمائی نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ انتظام نہیں ہوتا جو کما کر لانے والے کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک خیانت چل رہی ہے، اور اس میں والدین بھی ملوث ہیں، اس میں گھر کے بڑے بھی ملوث ہیں، سب اس میں ملوث ہیں۔ یہ امتیازات، آپس میں تفریقے پیدا کرنا، آپس میں فرق پیدا کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ ہماری کم علمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں بھی شمار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، تو جس طریقے سے بھی گھر میں خیانت ہوتی ہے، کسی کے سامان کو بغیر سوال، بغیر پوچھے یوز کر لیا، استعمال کر لیا۔ ہاں اگر کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ چیز آپ کے پاس میں ہے اور آپ اس کو جب چاہے جیسے چاہے استعمال کر لیتے ہیں، تو تب کوئی امانت میں خیانت نہیں ہے۔ مگر کسی نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی، اس سامان کو اپنے لیے محفوظ رکھا، یا پھر اس سامان کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر دور رکھا، اور لوگ اس پر نظر کر رہے ہیں، گھر والے اس پر نظر کر رہے ہیں،
اور ان کے غائبانے میں ان کے سامان کا استعمال، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ ان کے ساتھ میں دھوکہ ہے، یہ ان کے ساتھ میں فریب ہے۔ چاہے استعمال کے برتن ہو، چاہے ان کے استعمال کا بستر ہو، چاہے ان کے استعمال کی غذائیں ہوں، چاہے ان کے استعمال کے زیورات ہوں، ان کے استعمال کی سواریاں ہوں، کچھ بھی ہو، بغیر اجازت اس کا استعمال یہ خیانت ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ایک سرسری گفتگو ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو جس گھر میں خیانت ہوتی ہے اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ اس گھر سے کم ہو جاتا ہے جس گھر میں خیانت ہوتی ہے۔ اور یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسندیدہ غلاموں میں سے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اگر اپنے گھر میں برکتیں چاہیے، اپنے گھر میں راحتیں چاہیے، اپنے گھر میں رحمتیں چاہیے، اپنے گھر میں نعمتیں چاہیے، اپنے گھر میں سکون اور خوشحالی چاہیے، تو پھر عمل بھی وہ کرو جس سے یہ ساری چیزوں کے نزول کا سلسلہ ہو، اور یہ ساری چیزیں ہم پر نازل ہوں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں دی جائیں۔ کام کرتے کچھ ہیں، امید کچھ اور رکھتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میری توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو تو اس حال میں رجوع ہو کہ گناہ اگر ہو چکے ہیں تو شرمندگی بھی ہو، مانگے تو اس طریقے سے مانگے، مولا گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطاکار ہیں، مگر تیری رحمت کے امیدوار بھی ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں، تیری نعمت کے امیدوار ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ غلطیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جو مانگو وہ مل جائے، ہم ولی تو نہیں ہیں۔ غلطیاں کر کے کیا معاذ اللہ اللہ کا مقرب کوئی بندہ بنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے کیا اللہ کا ولی بن جاتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے مقربین میں وہ بندے شامل ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گزرتا ہے، ان کو مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج ہم کرتے کچھ ہیں اور ہمیں چاہیے کچھ، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھ لو دنیا والوں کی مثال بھی، آپ دنیا والوں کے تعلق سے بھی آپ غور و فکر کر لو۔ ہم کسی کی نافرمانی کریں اور پھر امید رکھیں کہ وہ ہمیں نعمتیں دے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایگزام غلط لکھیں اور کہیں کہ پاس ہو جائے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ رزلٹ اچھا چاہیے تو پھر کام بھی اچھے کرو۔ اگر ہمیں کچھ نعمتیں چاہیے، اللہ کی رحمتیں چاہیے، تو پھر کام بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ گھر میں بے برکتی ہے تو گھر میں بے برکتی کی وجہ تلاش کرو۔ کیوں گھر میں بے برکتی ہے؟ کیا وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے؟ میں اکثر یہ واقعہ کہتا ہوں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی سوچ اور ان کی فکر تھی، مگر آج ہماری سوچ، ہماری فکر، اس میں بھی دنیا شامل ہو چکی ہے۔ ہم ہماری گھر کی بے برکتی کی وجہ تلاش کرتے تو کہتے نہیں، گھر میں 6 لوگ کمانے والے ہیں، 5 لوگ کمانے والے ہیں، وہ ایک نہیں کماتا، اس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو 60 70 100 سال پہلے گزرے ہیں کہ کماتا ایک تھا اور گھر کے 12 لوگ کھاتے تھے، گھر کے 15 لوگ کھاتے تھے، ان کو کہاں سے یہ پیسہ مل جاتا تھا، کہاں سے اتنی برکت آتی تھی؟ اور ان سے پوچھو، وہ کہیں گے ہماری سال میں 600 روپے تنخواہ تھی، ہماری 200 روپے 300 روپے تنخواہ تھی، مگر اس کے باوجود 10-12 بچے اس تنخواہ میں پلتے تھے، پڑھتے بھی تھے، اور اپنی زندگی کو اچھائی کے ساتھ میں اور اچھے طریقے سے گزارتے تھے۔ لباس بھی ان کا اعلیٰ ہوتا تھا، ان کے کھانے بھی اچھے ہوتے تھے،
اور نہ جانے کیا کیا اچھی چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں اس مختصر سی کمائی میں استعمال کی. ایک کماتا تھا 10-12 کھاتے تھے. ان کو پوچھو پھر کہاں سے آتا تھا, کتنی کماتے تھے. اور آج 6 لوگ ہیں کمانے والے اور 7 لوگ کھانے والے ہیں, تو گھر میں بے برکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم تلاش کرتے ہیں دنیاوی حساب سے کہ نہیں, کمانے والا ایک کم ہے اسی لیے بے برکتی ہو رہی ہے. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں جس کی نحوست آج ہماری روزی کی برکت کے چھننے کا ذریعہ بن رہی, روزی کی برکت کے خاتمے کا ذریعہ بن رہی ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا؟ دنیا ہماری فکر میں آ چکی ہے. کچھ بھی ہو ہم دنیاوی حوالے سے سوچتے ہیں. ہمارا حادثہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, کیوں ہوا؟ تو کہتے نہیں انجانے میں جا رہے تھے ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا مومن کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر یہ ٹھوکر اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی. حدیث پڑھو تو پتا چلے, قرآن پڑھو تو پتا چلے کہ آخر ہمارے ساتھ حادثات کیوں ہو رہے, آخر یہ نظام تبدیل کیوں ہو رہا ہے, کیوں بارش ہونے کے بعد میں اچانک گرمی پیدا ہو جاتی ہے, کیوں تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور بہت تیزی اور شدت کے ساتھ بارش ہوتی ہے کہ علاقے کے علاقے تباہ و برباد اور سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں. حدیث پڑھو تو پتا چلے. حضور نے اس کو قیامت کی نشانی فرمایا ہے کہ بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوتی رہے گی. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ سورج کو گہن لگنا, چاند کو گہن لگنا, یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. مگر آج ہم یہ سب نہیں سوچتے. جیسے دنیا ہمیں تعلیم دے رہی ہے ویسے ہم سیکھ رہے ہیں. ہماری توجہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں ہے. پھر ہم مسلمان ہیں, ہم بہت بڑے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام عبداللہ ہے, ہمارا نام فاطمہ ہے, ہمارا نام عائشہ ہے, ہمارا نام عبد الرحمن اور محمد ہے. صرف نام سے اسلام نہیں آتا, تعلیم سے اسلام آتا ہے اور عمل سے اسلام کا پرچار ہوتا ہے. آج دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اسلام کے خلاف تحریکیں نہیں چل رہی ہیں, جہاں مسجد سے دی جانے والی صداؤں پر اعتراض نہیں ہو رہا, جہاں مدرسے میں دی جانے والی تعلیم پر اعتراض نہیں ہو رہا. دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے. جن کو ہم اسلامی ممالک کہتے ہیں ان اسلامی ممالک میں بھی آج اذانوں پر اعتراض ہو رہا ہے اور ان اسلامی ممالک میں بھی آج مدرسوں پر اعتراض ہو رہا ہے. چہ جائے کہ ہم غیر اسلامی ممالک کی بات کریں. ہماری اسلامی ممالک میں بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں اذانوں پر اور مدرسوں پر اعتراض ہو رہا ہے. اور ہم ایک دنیا کی طرف پیچھے چل پڑے, دنیا کی طرف بھاگ رہے اور دوڑ رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ دوڑ ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گی. غلط ہے, غلط سوچ ہے, غلط فکر ہے. مسلمانوں کی جو منزل ہے وہ جنت ہے, مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جنت میں برائی میں زندگی گزارنے والا فوری نہیں جا سکتا. اگر اس کا ایمان اس کے پاس باقی ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کے بعد اسے جنت میں ڈالا جائے گا, مگر اس وقت تک اسے جہنم کے عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. ہم بتائیں لوگوں کو کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت اور کتنا پاکیزہ مذہب ہے. ہمارے مذہب میں لڑائی جھگڑے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں. ہم جس عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں اسے ہم ایمان کہتے ہیں اور ایمان کے معنی امن کے ہوتے ہیں. اور پھر ہر نماز کے بعد ہمیں جو دعا سکھائی گئی اللہم انت السلام ومنک السلام, اس میں بھی مکمل سلامتی ہی کا ذکر ہے. مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت زیادہ دنیاوی معاملات میں خرابیوں کا شکار ہو چکا, جس کی وجہ سے آج لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ اسلام پر اعتراض کریں. کئی ویڈیوز بنا کر ہمارے پاس میں پیش کی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ ویڈیو میں اسلام کے خلاف کیسے زہر اگلا جا رہا ہے, جبکہ اسلام ویسا ہے ہی نہیں جیسا وہ سوچتے ہیں.
اسلام کی غلط تصویر کو آج اکثر مسلمان غیروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا اسلام تو امن کا مذہب ہے، ہمارا اسلام بھائی چارگی اور اخوت کا مذہب ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آغاز سے لے کر انجام تک، انتہا تک اپنی امت کو اسلام کے حوالے سے سلامتی اور نیکی کی تعلیم دی ہے اور برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے، جس کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ جب بندہ برائی سے بچ جائے گا وہیں سے نیکی شروع ہوگی، اسی لیے برائی سے بچنا ضروری ہے۔ ہم بار بار گناہ کا ذکر اور گناہ کے حوالے سے جو احادیث ہمیں مل رہی ہیں اس کا ذکر کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب گناہ سے بچ جاتا ہے وہیں سے اس کی نیکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچنا ہی تو نیکی ہے، گناہ سے دور رہنا ہی تو نیکی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہی تو نیکی ہے۔ اسی لیے یہ سلسلہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کرتے ہم گناہ ہیں، کرتے ہم غلطیاں ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ غلطی کرنے والے کی دعائیں خود اس کی زبان سے تو قبول ہونا دور کی بات ہے، کسی اور کی زبان سے بھی اس کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوتی جو غلطیاں کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے مولانا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری یہ پریشانی، ہماری وہ پریشانی ہے۔ اب آپ ان کو آئینہ دکھاؤ تو آپ غلط ہوتے ہو۔ آپ ان سے پوچھو نماز پڑھتے ہو، کہتے وقت نہیں ملتا۔ ان سے پوچھو رمضان کے روزے رکھے جاتے، کہتے وقت نہیں ملتا۔ آپ کی اولاد نماز پڑھتی نہیں، وہ اسکول سے جاتی ہے، صبح سے لے کر جو جاتی ہے شام میں آتی ہے تک جاتی ہے، ان کو بھی نماز کا وقت نہیں ملتا۔ پھر بے نمازی کے حق میں آپ کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرو کہ مولا اس کی پریشانی دور کر دے، کہاں سے قبول ہوگی؟ وہ بے نمازی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ ہاں اگر اس نے توبہ کر لی اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں اور اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا چکا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایسے بندوں کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان بندوں کی دعائیں دوسروں کے لیے کامیابی کا اور کامرانی کا سبب بنیں گی، کیونکہ انہوں نے توبہ کی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر میں برکتوں کا نزول چاہیے، گھر میں راحتیں نعمتیں چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، تو اللہ کے فرامین کا احترام کرو، اللہ کے احکام کا احترام کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو، ہر معاملے میں اتباع کرو، اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف کر دو۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی گھر میں خیانت ہو تو اس سے برکت چلی جاتی ہے۔ اب جو حدیث پیش ہو رہی ہے اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دین میں سے جو سب سے پہلے کوئی چیز کم ہوگی تو وہ امانت ہے۔ تمہارے دین میں جو سب سے پہلی چیز کم ہوگی، اس طرح کی دو حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے درمیان سے امانت اور حیا کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے، اور جو باقی رہے گی وہ نماز ہے۔ اور بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز میں کوئی خیر نہیں۔ اب اسی قسم کی تیسری حدیث ہمارے سامنے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دین میں سے جو چیز سب سے پہلے کم ہوگی وہ امانت ہے، اور جو اخیر میں کم ہو جائے گی یا گم ہو جائے گی وہ نماز ہے۔ پھر حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص روزے رکھتا ہے،
نماز پڑھتا ہے لیکن جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت ادا نہیں کرتا. نماز روزے تو برابر پڑھتا ہے، نماز بھی برابر پڑھتا ہے، روزے بھی برابر رکھتا ہے، مگر امانت اس کے پاس میں رکھوائی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے. یہ چیز دین کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اسلام کی تباہی کا سبب بنتی ہے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنی جان اور اپنے مال میں امین سمجھیں، امانت دار سمجھیں. ایمان والا وہ ہے، یعنی جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہو کہ وہ شخص جان اور مال کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ میں کسی قسم کی دغا بازی نہیں کرے گا، کسی قسم کا غلط کام نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہے. تو ایمان کا ایک خلاصہ ہمیں یہ ملا. ایمان کے تعلق سے حضور کا ایک قول ہمیں یہ ملا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان اور مال میں بھی امانت داری کے ساتھ میں اپنا وقت گزارے، اور پھر لوگوں کی جان اور مال کے معاملے میں بھی وہ امین رہے. اپنی جان اور اپنے مال کے معاملے میں امانت داری مطلب یہ کہ جان جہاں پر اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اپنی جان کو یا اپنے جسم کو اسی اطاعت میں لگا دے، انہی احکامات کو پورا کرنے میں مصروف کر دے. اور اگر اس طریقے سے وہ نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے نقصان ہے، اس کے لیے بربادی ہے. کہ جان کی بربادی یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کو مسلسل گناہوں میں مصروف رکھے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جس نے برا عمل کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی ذات پر ظلم کیا، یہ کس طریقے سے؟ یہ برے عمل کی وجہ سے، یا کسی کو ناحق تکلیف دے کر، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی مسلسل نافرمانی کرتے ہوئے جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا. حالت یہ ہوئی کہ اس کی روح مردہ ہو چکی، اس کا دل میلا پڑ چکا، اس کی عقل پر خواہشات کے پردے پڑ چکے، اتنا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا. مگر اس کے باوجود وہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش بھی دیتا ہے، اسے رحم بھی فرماتا ہے اس پر. ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. تو جو اپنی جان پر ظلم کرے اور اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مخالف بنا دے، تو ایسا شخص اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور ایمان کی کمزوری اس کے لیے دنیا و آخرت میں نقصان اور خسارے کا سبب بنتی ہے. اور مال کا امین کا مطلب یہ ہے، مال میں امین ہونا، جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا وہیں پر خرچ کیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جنت دے دی ہے، جان اور مال کو خرید لیا ہے. اب اس جان و مال کو امانت کے طور پر ہمارے پاس میں رکھا ہے. اب ہم اپنی جان کا اپنی خواہش کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے، گناہوں میں، غلط کاموں میں اپنا قدم نہیں بڑھا سکتے، غلط چیزوں کو ہاتھ لگا نہیں سکتے، غلط چیزیں دیکھ نہیں سکتے، غلط بات سن نہیں سکتے، غلط بات بول نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ جان ہم سے خرید لی ہے اور امانت کے طور پر ہمارے پاس میں رکھی ہوئی. حالانکہ یہ اسی کا ہے، مگر پھر بھی ایمان والوں کی قدر اللہ کے پاس میں یہ ہے، ایمان والوں کا مقام اللہ کے پاس یہ ہے. مال کو بھی اللہ نے خرید لیا ہے. اب اس دولت میں بھی ہم خیانت نہیں کر سکتے، اس دولت کو غلط کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. شادی بیاہ کرنے کا حکم ہے، مگر اس شادی بیاہ میں دعوت کرنے کا بھی حکم ہے، مگر ناچ گانا، بینڈ باجا، مرفے، یہ ساری چیزیں اللہ کی اس دی ہوئی امانت میں خیانت ہے.
اللہ کی دی ہوئی دولت میں خیانت ہے۔ ایک بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ سلسلہ جیسے آگے بڑھتا رہے گا ہم آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ چیز اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس میں، اور اس امانت میں خیانت کرنا، نقصان اٹھانا ہے، اور اس امانت کو جیسے اللہ نے دی ہے ویسے واپس کرنا، یہ امانت دار ہونے کی علامت ہے۔ امین بنتا ہے آدمی اس وقت جب اپنی جان و مال کو گناہوں میں مصروف نہیں کرتا بلکہ نیک کاموں میں اور اچھے اعمال میں مصروف کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، امانت کے حوالے سے اور بھی احادیث اور بھی گفتگو آپ حضرات سے ہمیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔